فرمایا قرآن مجید کے بارے سمجھن تو پہلا میں تھوڑی خدمت ایک واقعہ پیش کرنا کہ ہندوستان جس آدمی نے سب سے لمبی حکومت کی ہے مغلاں چوں وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. تو سلطان دی ایک بیٹی زیب النساء بڑی پڑھی لکھی تھی، شعر بھی کہندی سی، مخفی انہیں اپنا تخلص رکھا. تو زیب النساء نے کچھ ایسے اشعار کہے جڑے ایران بھی پہنچے. تو شاہ ایران کو کوئی پتہ نہیں سی کہ کسی عورت کے شعر ہے، انہیں اور جسے شعر سنے انہیں سلطان کو خط لکھا بھائی جس شاعر دے شعر ہے انہوں بھیجا جائے، میں وہ ملاقات کرنا چاہنا. تو سلطان نے بلا کے آخیا لے پت ہور شعر کہہ لا، ہن قیامت آ گئی کی کراں میں، ہن تینوں بھیجاں یہ بھی پردے دے خلاف ہے، نہیں بھیجدا یہ بھی وہ مطالبے دے الٹیا گل. انہیں آخیا ابا جی تھی چپ کرو، میرا ایک شعر بھیج دیو. در سخن مخفی منم توں بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دار در سخن بیند مرا. میں نظر نہیں آندا شاعر، میں اپنے کلام چھپیا، اور جس طرح پھل دی خوشبو پھل چھپی ہوندی اور پھل دے وچ ہی سنگھی جا سکتی. آخیا رہدا کوئی کر دیو نہیں. در سخن مخفی منم توں بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دار در سخن بیند مرا. جہاں بھی شوق ہے مینوں ویکھن دا میرے کلام جی مینوں ویکھے، ویسے نہیں ویکھ سکتا. یہ زیب النساء دی بات ٹھیک سی یعنی، مگر قرآن دے بارے بالکل ٹھیک ہے. اللہ نو اگر کوئی ویکھنا چاہتا تو قرآن پڑھے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے، کتاب نہیں انہوں کرنا چاہیے، اتنے کام خراب ہو گیا بھائی لوگ سمجھے بھی معلومات دی یا فقہ اور مسائل دی کوئی کتاب ہے، قرآن تو پورا فائدہ نہ اٹھا سکے. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے واللہ لقد تجلی اللہ فی کرامہ لخلقہ ولکن لا یبصرون. اور مخفی علی زیب النساء والی بات کہ اللہ دی قسم قرآن چ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا مگر نظر نہیں آتا. اس پاروں ہی قرآن مجید نے ساری دنیا للکارتا بھائی جے بندے دا کلام نہ کسی انسان نے کریا، تسی بڑے پڑھے لکھے موجود جے جن انسان جے سارے اکٹھے ہو جاؤ یہ ورگی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. 1400 سال ہو گیا یہ نسل کوئی نہیں بنا سکے. اللہ دا کرام ہے. تو سچی بات یہی ہے اللہ دی زیارت کرنی ہے تو قرآن مجید نو آدمی پڑھے، مگر پڑھے اس طرح جی اللہ دا کلام پڑھن دا حق ہے. عرب دے اندر جڑے لوگ بڑے شاعر ہوئے اور جنہاں دے قصیدیاں نو عرباں نے اتنی اہمیت دیتی، ایڈی قدر کیتی بھی وہ لکھ کے خانے کعبے لٹکاتے بھی یہ 94 بندے ہیں. انہاں چ ایک لبید بھی سی، بڑی عمر پائی نے، حضرت عمر کے زمانے بڑھا ہو کے فوت ہوا. تو لبید اتنا بڑا شاعر سی بھی انہوں نے ایک موقع تے نظم پڑھی، طائف کے اندر میلہ سی، تو اس شعر تے سارے جڑے عرب شاعر سی سجدے گر گیا. انہوں نے آخیا لبید یار یہ تو پڑے ہور گل کسی نے کی کرنی. ایسا شاعر سی کہ وہ شعر تے سجدہ کیتا لوگوں نے. اور یہ مشہور سی بھائی قلم نہ ملے تو کاغذ نہ ملے تو گردن نو ہی اپنی کاغذ بنا لو تو خنجر دی نوک نو جڑا نہ تسی قلم بنا لو، لبید دے شعر گم نہ ہون دے. مگر لبید جدو مسلمان ہو گیا قرآن مجید پڑھیا انہیں سورہ آل عمران سورہ بقرہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آخیا کہ لبید تم یار مرے کو شعراء سی اپنے کو شعر سنا. اس آخیا عمر سورہ بقرہ اور سورہ لقمان تو بعد شعراں دی کوئی گنجائش رہ گئی، شعر نہ کوئی پیار نہیں رہا. یہاں صورتوں نے شاعری تو بالکل میرا منہ موڑ دیتا. تو یقین جانو یہ خزانہ جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن دی شکل دیتا سانو، یہ اللہ تعالیٰ احسن الحدیث اس کی آیت کیا کہ دنیا بہت باتاں ہیں بڑیاں گلاں، مگر اسی جڑے پڑھے لکھے لوگ بھی نا بچے پڑھ دے وہ انہوں ایک مناظرے دی کتاب یا انہوں سمجھ لو بحث مباحثے دی بیچ کوئی معلومات حاصل کرنی ہے یہ جڑی پڑھ دے تدے انہوں ناکامی ہوندی ہے، انہوں دا ساتھ نہیں قرآن دینا. یہ کوئی مسئلہ دی کتاب نہیں، نہ یہ مناظرے اور جدال دی کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت اور تذکرہ ہے، انسان نو غفلت تو بیدار کرنی جھنجھوڑن لی اور انہیں سچا انسان بناؤ لی یہ کتاب اتاری گئی. اس طرح اللہ پاک کے بارے فرماتا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، جڑے انے ہیں انہوں دی اکھاں کھولتا، جڑے جانتے ہیں مگر وہ غافل ہوئے انہوں نے جھنجھوڑتا. دو ہی کام ہے ایک آدمی جڑا انہوں نظر ہی نہیں آتا. پہلا کام تے اب انہوں دکھا دیو، دوسرا ہے بھی یاد ہے مگر وہ بھلا دینا وہ دھیان نہیں کرتا.
تب صراطاں دا ذکر آل کھلے اب منی فرمایا قرآن دا کام ہے کہ انیاں نو سجاکھے کردا غافلاں نو بیدار اور ہوشیار کردا. تو قرآن مجید جڑا ہے پڑھن دا حق اس طرح ہی ادا ہوندا بے آدمی جدوں اینوں پڑھے بالکل اس طرح باوضو ہو کے ادب نال بہ کے